جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت سے فارغ ہوئے تو انبیاء کی جو ارواح تھی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ویسے بھی عام طور پر جب ملاقات ہوتی ہے تو دو ملنے والے وہ ایک دوسرے سے اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ جیسے ہمارے تبلیغی ساتھی ہیں، وہ جب کسی سے جاتے ہیں گشت کے لیے تو وہ جاتے ہوئے سلام کرتے ہیں، یہ قریب کی مسجد سے حاضری ہوئی ہے، دین کی نسبت سے آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، اور پھر اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ملاقات کی تو فرمانے لگے کہ الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اور پھر اس کے بعد اپنی صفات دیگر ذکر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی صفات کا ذکر کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے موسیٰ کلیم اللہ بنایا، اور پھر مجھے اور میری قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ اس طریقے سے طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس سے شروعات کی کہ الحمدللہ الذی اعطانی زبوراً، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زبور جیسی کتاب دی اور مجھے خوبصورت آواز دی، اور پھر اس کے بعد میرے ہاتھ میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی کہ میں لوہے کو ٹیڑھا کر لیتا ہوں اپنے ہاتھ سے، اور جب میں تلاوت کرتا ہوں تو میری تلاوت پر وہ پرندے بھی آ کر اس تلاوت کو سنتے ہیں۔ اپنی اوصاف اس طریقے سے ذکر کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی صفات کا ذکر کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہواؤں کو بھی میرے تابع کیا، جس نے جنات کو بھی میرے تابع کیا، جس نے تمام مخلوقات کو میرے تابع کیا، اور پھر اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی صفات کا ذکر کیا۔ بہرحال جب تمام انبیاء نے اپنی صفات کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور پھر مجھے ساری انسانیت کی طرف بھیجا ہے۔ پہلے جو انبیاء کے خطبے تھے انہیں ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا۔ اس وجہ سے فرمایا وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ مجھے سارے لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا، اور مجھے سب لوگوں کے لیے انہیں جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ بَيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ مجھ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز واضح طور پر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ ہمارے لیے
ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ ہی ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا باعث ہے، لیکن موجودہ حالات میں وہ جملہ ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کہ میری امت کو سب سے بہترین امت بنایا، میری امت کو سب سے بہترین امت بنایا، اور اس کی وجہ کیا ذکر فرمائی؟ اخرجت للناس، کہ یہ امت لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، یہ امت لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہے، یہ امت دوسروں کے لیے بھلائی کے لیے نکالی گئی ہے۔ تو جس امت کا یہ شیوا تھا وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کہ میری امت وہ سب سے بہترین امت ہے، اور اس کی وجہ بہترین ہونے کی کہ وہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، خود نیک کام کرتے ہو اور دوسروں کو نیک کام کا حکم دیتے ہو، خود برے کام سے بچتے ہو اور دوسروں کو برے کام سے بچنے کی تلقین کرتے ہو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بہذا فضلکم، کہ اسی فضیلت کی وجہ سے محمد تم سے برتری میں ہے۔